عزیز طلباء، آج کی گفتگو میں ہم میر تقی میر کی ایک مشہور غزل کی تشریح کریں گے، لیکن اس سے پہلے ان کے مختصر حالات زندگی اور ان کی شاعری کی چند خصوصیات پر بات کریں گے۔ میر تقی میر 1722 عیسوی کو آگرے میں پیدا ہوئے۔ ابھی ان کی عمر 10 برس کی ہی تھی کہ والد علی متقی کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا اور اب ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ علی متقی کی زندگی میں جو لوگ میر صاحب کی خاک پا کو کحل جواہر سمجھتے تھے، اب ان سے بے توجہی کرنے لگے۔ اس لیے میر آگرے سے دہلی آ گئے اور تذکرہ نگاروں کے مطابق اپنے سوتیلے بھائی کے ماموں سراج الدین علی خان آرزو کے یہاں مقیم ہوئے، لیکن خان آرزو کے رویوں سے ناخوش ہو کر میر واپس آگرہ آ گئے۔ پھر چند روز بعد ہی وہ دوبارہ دہلی گئے اور یہاں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اس وقت تک میر بہت مشہور ہو چکے تھے۔ تاریخ نگاروں کے مطابق ان کے کلام کو دوسرے شہروں میں بطور تحفہ لے جایا جاتا تھا۔ دربار اور عمرہ کی محفلوں میں انہیں خوب داد ملتی تھی، مگر بقول محمد حسین آزاد خالی آدابوں سے تو خاندان نہیں پل سکتے تھے، اور وہاں تو خزانہ خالی تھا۔ اس لیے میر 1782 میں لکھنؤ آ گئے۔ یہاں ان کی خوب پذیرائی ہوئی اور نواب آصف الدولہ نے 200 روپیہ ماہانہ ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ میر نے طویل عمر پائی اور شاعری کا ایک بہت بڑا ذخیرہ چھوڑا۔ انہوں نے ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی۔ محمد حسین آزاد نے واسوق جیسی صنف سخن کا انہیں موجد قرار دیا ہے۔ 1810 عیسوی میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ میر اردو زبان و ادب کے عظیم شاعر ہیں۔ ان کی استادی کے سب قائل ہیں۔ میر چونکہ خدائے سخن ہیں، اس لیے کسی نے بھی ان کی استادی سے انکار نہیں کیا۔ بقول رشید احمد صدیقی، اعتراض یا مذاق کرنے والوں نے غالب یا غالب کے کلام کو اپنا نشانہ بنایا، لیکن آج تک میر سے بے تکلف ہونے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ میر صاحب نے شاعری کا جو سرمایہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، اس میں اردو کے 6 دیوان اور 1 دیوان فارسی کا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک مختصر رسالہ فیض میر اور اردو شاعروں کا تذکرہ نکات الشعراء بھی تصنیف کیا ہے۔ میر نے بہت سی مثنویاں، قصائد، مرثیے، رباعی، مخمس، ترجیب بند، ترکیب بند اور مسدس وغیرہ لکھے ہیں، لیکن غزل کے میدان میں ان کا مقام تمام شاعروں سے بلند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میر صاحب نے اپنی غزلوں میں تغزل کے رنگ کو نہایت خوش اسلوبی اور کامیابی کے ساتھ نبھایا ہے۔ نشتریت، یاسیت اور سہل ممتنع ان کی شاعری کی اصل خوبی ہے۔ میر کے اشعار میں سادگی اور صفائی اس قدر ہے کہ زیادہ غور و خوض کے بغیر بھی ان کی بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور نشتر بن کر ہمارے دل میں اتر جاتی ہے۔ مثلاً شام سے ہی بجھاسا رہتا ہے، شام سے ہی بجھاسا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ میر صاحب کی زبان نہایت شستہ اور روزمرہ سے پر ہے، جس کی وجہ سے اشعار میں روانی اور برجستگی پیدا ہو گئی ہے۔ ان کے لہجے کا دھیما پن اور نرمی کسی دوسرے شاعر کو نصیب نہیں ہوئی۔ مثلاً مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجب یکساں نہاسا ہو گیا ہے، لیتے ہی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے ہو، ہے خیر میر صاحب کچھ تم نے خواب دیکھا۔ غرض کہ میر صاحب اپنی سادگی و پرکاری کی وجہ سے تمام شعراء میں ممتاز ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ان کی ایک غزل کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کی اس غزل کی بلند خوانی کریں گے۔ غزل ہے: تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا، ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا، پہنچا جو آپ کو
تمہیں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا، آتش بلند دل کی نہ کی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا، مجلس میں رات ایک تیرے پرتوے بغیر، کیا شمع کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا، منعم کے پاس قاقم و سنجاب تھا تو کیا، اس رند کی بھی رات کٹی جو کہ اور تھا، ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن اے سپہر، اس شوق کو بھی راہ پہ لانا ضرور تھا۔ اور یہ اشعار قطع بند ہیں۔ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سرے پر غرور تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ اب ہم غزل کے مطلع کی تشریح کرتے ہیں۔ مطلع ہے، تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ یہ شعر میر کے دیوان اول کی ردیف الف کی پہلی غزل کا مطلع ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سورج میں جو ہم روشنی دیکھ رہے ہیں، دراصل وہ روشنی نور حقیقی کے ایک ذرے کی صورت سورج میں روشن ہو گئی ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بذات خود ظاہر ہو۔ خورشید کے نور سے سارا جہان روشن ہے۔ شاعر نے اپنے دوسرے مصرعے خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا کہہ کر یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ خورشید میں ذات خدا کے نور کے محض ایک ذرے کا ہی ظہور ہوا ہے، لیکن اس کی تپش اور گرمی اور روشنی بے حد و بے حساب ہے کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ یہ وہی نور ہے جسے ہم انرجی کہتے ہیں اور جو بیان سے باہر ہے۔ اب اس شعر کے پہلے مصرعے پر آئیے۔ شاعر نے تھا مستعار کہہ کر اس بات کی طرف واضح اشارہ کر دیا ہے کہ یہ جو آفتاب میں نور ہے وہ مستعار ہے۔ مستعار یعنی مانگے کا یا ادھار لیا ہوا۔ مانگے کی اور ادھار لی ہوئی چیز چند روزہ ہوتی ہے۔ اب ثابت یہ ہوا کہ خورشید میں جو نور ہے وہ چونکہ مستعار ہے، اس لیے یہ عارضی بھی ہوا۔ وجہ صاف ہے کہ خدا کی ذات واجب الوجود ہے اور باقی کائنات ممکن الوجود، یعنی نور خدا یا نور حقیقی واجب الوجود ہے اور خورشید کی چمک ممکن الوجود ہے۔ گویا خورشید کا نور نور حقیقی کا ایک ادنا سا پرتو ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں 2 بار اور دوسرے مصرعے میں 1 بار لفظ تھا استعمال ہوا ہے۔ جب کوئی لفظ شعر میں کئی بار استعمال ہو تو اسے حشو کہتے ہیں۔ حشو 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک حشو قبیح، دوسرے حشو ملیح۔ چونکہ اس شعر میں لفظ تھا کے بار بار استعمال ہونے سے شعر کے حسن میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے اس شعر میں حشو ملیح ہے۔ غزل کا دوسرا شعر ہے۔ ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ شاعر یعنی عاشق کہتا ہے کہ محبوب کے ہجر میں میرے بے صبر دل نے جو گریہ و زاری اور آہ و بکا کی ہے، اس کا شور بالکل قیامت کے شور کی طرح تھا۔ شور نشور سے مراد سور اسرافیل ہے۔ روز قیامت جو سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز اس قدر ہنگامہ خیز ہوگی کہ مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر باہر آ جائیں گے۔ یہاں شور نشور کا ایک اور مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ قیامت کے روز نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر شخص
اپنے اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہوگا، گویا ہر شخص کے باطن میں قیامت کا طوفان برپا ہوگا۔ اب شعر کے پہلے مصرعے کو لیجئے۔ شاعر یعنی عاشق اپنے محبوب کے ہجر میں رات بھر نالہ و شیون کرتا ہے۔ شاعر یعنی عاشق کہتا ہے کہ میرے ناصبر دل نے وہ ہنگامہ مچا رکھا تھا کہ جس کے ایک ایک نالے کا شور قیامت کے ہنگامے یا شور یا پھر سور اسرافیل کی دہشت ناکی کے برابر تھا۔ اس شعر کا ایک اور سادہ سا مطلب نکالا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ عاشق رات بھر گریہ و زاری میں مبتلا رہتا ہے، اس لیے اس کی راتیں قیامت کی راتیں ہوتی ہیں۔ اس کے نالوں کی وجہ سے ہمسایوں کی نیند میں بھی خلل پڑتا ہے اور وہ رات بھر جاگتے رہتے ہیں۔ میر کے اس شعر سے ہمارا ذہن غالب کے شعر کی طرف بآسانی متوجہ ہوتا ہے۔ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئی۔ غزل کا تیسرا شعر ہے۔ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ شعر کا مطلب ہے، شاعر کہتا ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو بھی پہچان لیا۔ اب جا کر مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں اپنے آپ سے کتنا دور تھا، کیونکہ میں خدا سے بھی دور تھا۔ حضرت علی کا قول ہے، من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ گویا خود شناسی ہی خدا شناسی ہے۔ اب اس بات کی مزید وضاحت ایک حدیث قدسی سے بھی کی جا سکتی ہے، میں نہ زمین میں سما سکتا ہوں نہ آسمان میں، ہاں سما سکتا ہوں تو انسان کے دل میں۔ گویا کہ خدا انسان کے دل میں ہی سمایا ہوا ہے۔ اب اس شعر کے پہلے مصرعے کو پڑھیے کہ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، یعنی اگر ہماری رسائی اپنے آپ تک ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ خدا تک بھی ہماری رسائی ہو گئی۔ اس شعر کا ایک اور پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ بندگان خدا سے محبت ہی خدا سے محبت ہوتی ہے، اور بندوں سے دوری ہی خدا سے دوری ہے۔ بندوں سے دوری خودی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس خودی کو خود شناسی ہی ختم کر سکتی ہے۔ گویا کہ جس دن میں نے اپنی خودی مٹا دی اور خود شناس ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ بندگان خدا سے بھی قریب ہو گیا، اور اگر میں نے اپنی خودی کو نہیں مٹایا تو بندگان خدا سے دور ہونے کے سبب خود سے بھی بہت دور ہو گیا۔ کا چوتھا شعر ہے، آتش بلند دل کی نہ کی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اے موسیٰ، تمہارے اندر عشق کا وہ سوز نہیں تھا ورنہ تمہیں دیدار الہی ضرور ہو جاتا، یعنی اگر انسان میں کمال جذب عشق ہو تو اسے اپنے محبوب کا دیدار ضرور ہوگا۔ تشریح: اس شعر میں شاعر نے حضرت موسیٰ کے قرآنی واقعے سے فائدہ اٹھا کر بہت خوبصورت عشقیہ اور صوفیانہ مضمون باندھا ہے۔ دراصل یہ شعر اس قرآنی واقعے یعنی جب حضرت موسیٰ نے رب ارنی کہا تو آواز آئی لن ترانی سے آگے کا شعر ہے، اور اس شعر میں حضرت موسیٰ کے شوق دیدار یا جذب عشق کی کمی کا بیان ہوا ہے۔ میر کے اس شعر کو سمجھنے کے لیے اس شعر کا سہارا لے سکتے ہیں۔ ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز تک لیتے چلو موسیٰ، تمہیں غش آ گیا تو روئے جانا کون دیکھے گا۔ گویا کہ عشق میں شدت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے اور اپنے خدا کے جلوے کا دیدار نہ کر سکے۔ اب میر کے شعر کے پہلے مصرعے پر آتے ہیں، آتش بلند دل کی نہ کی ورنہ اے کلیم۔ یہاں آتش کے معنی سوز عشق سے ہیں۔ اب مطلب یہ ہوا کہ کلیم یعنی حضرت موسیٰ کے دل میں اگر سوز عشق
یا عشق کی آگ ہوتی تو یقیناً دیدار الہی ہو جاتا۔ دراصل معرفت الہی عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے عشق کی ضرورت ہوتی ہے، اور چونکہ کلیم یعنی حضرت موسیٰ میں وہ جذب شوق نہیں تھا، اس لیے وہ دیدار الہی سے محروم رہے۔ اس شعر میں چونکہ حضرت موسیٰ کے ایک قرآنی واقعے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تلمیح ہے۔ غزل کا 5واں شعر ہے: مجلس میں رات ایک تیرے پرتوے بغیر، کیا شمع کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا۔ شاعر یعنی عاشق کہتا ہے کہ گزشتہ رات محفل میں محبوب کے بغیر تمام محفل سونی سونی اور پھیکی پھیکی لگ رہی تھی۔ اس شعر کو پڑھتے ہی ہمارے ذہن میں ایک آراستہ محفل کی تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے، جو کسی کے انتظار میں اداس نظر آ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ محبوب کے نہ آنے کی وجہ سے بزم پھیکی پھیکی اور اداس لگ رہی ہے۔ شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر نے ایک تیرے پرتوے بغیر کہہ کر یہ بات صاف کر دی ہے کہ محفل میں تمام لوگ موجود ہیں، لیکن صرف ایک وہی نہیں ہے جس کا شاعر یا عاشق انتظار کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے شمع کی روشنی پھیکی لگ رہی ہے اور پروانہ اداس، گویا کہ سرخوشی اور سرشاری سے محفل آری ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میر کا احساس جمال لطف صحبت کا متلاشی ہے، جو اسے میسر نہیں ہے۔ میر تقی میر اپنے اشعار میں رعایت لفظی سے بڑا کام لیتے ہیں۔ اس شعر میں محفل، پرتو، شمع اور پتنگ جیسے الفاظ ایک دوسرے سے ایک خاص قسم کی مناسبت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے شعر میں الفاظ کے نگینے سے جڑ گئے ہیں اور شعر کی حسن میں اضافہ ہو گیا ہے۔ 6واں شعر: منیم کے پاس قاقم و سنجاب تھا تو کیا، اس رند کی بھی رات کٹی جو کہ اور تھا۔ اس شعر میں میر نے اپنی بے سر و سامانی اور زبوں حالی کے ساتھ ساتھ قناعت پسندی کا مضمون بڑے سلیقے سے باندھا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ امیر و کبیر لوگوں کے پاس اگرچہ سردیوں میں تن ڈھکنے کے لیے قسم قسم کے قیمتی لباس ہوتے ہیں، لیکن اس غریب کی رات بھی کسی طرح بسر ہی ہو جاتی ہے جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اس شعر کو میر کی حیات کے انتشار سے بھی وابستہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی ساری زندگی غربت و افلاس میں گزری۔ ہوش سنبھالتے ہی باپ اور چچا کا انتقال ہو گیا اور وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرے، یہاں تک کہ خانِ آرزو نے بھی انہیں بے عزت کیا۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں رند سے مراد اس قلندر سے ہے جو رضا الہی میں راضی رہتا ہے، یعنی جو قناعت پسند اور غموں میں نباہ کرنے کی سکت و صلاحیت رکھتا ہے، اور اور سے مراد بے سر و سامانی اور مفلسی ہے۔ قاقم و سنجاب وہ بیش قیمتی لباس ہیں جو سردی سے بچنے کے لیے زیب تن کیے جاتے ہیں، یہ امیر کبیر لوگوں کے ملبوس ہیں۔ شاعر نے قاقم و سنجاب کہہ کر سرد راتوں کی جانب اشارہ کیا ہے۔ گرمی اور برسات کی راتیں تو کسی طرح بے سر و سامانی کے عالم میں بھی کٹ جاتی ہیں، لیکن سردی کی راتیں بے سر و سامانی میں گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ مگر چونکہ میر قناعت پسند ہیں اور صبر و توکل رکھنے والے انسان ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح قاقم و سنجاب رکھنے والے امیر کی رات کٹ جاتی ہے، اسی طرح بے سر و سامان مفلس آدمی کی بھی رات گزر جاتی ہے۔ ہم خاک میں ملے تو ملے، لیکن اے سپہر اس شوق کو بھی راہ پہ لانا ضرور تھا۔ شاعر یا عاشق کہتا ہے کہ ہمارے تباہ و برباد ہو جانے سے ایک فائدہ ضرور ہوا کہ اس بے ڈھنگی چال چلنے والے ناہموار محبوب میں ہمواری اور استقامت پیدا ہو گئی ہے۔ اس شعر کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر یا عاشق
آسمان سے انصاف طلب کر رہا ہے کہ ہمارے خاک میں مل جانے کی تو کوئی بات نہیں، لیکن اب اس بے وفا محبوب کو تو راہ راست پر آ جانا چاہیے تھا جو میری تباہی کا باعث ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ محبوب کبھی عاشق پر نظر التفات نہیں کرتا، اس کی وجہ سے عاشق کی ساری تمنائیں اور آرزوئیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ عاشق کے خاک میں مل جانے یا تباہ و برباد ہو جانے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی آرزوئیں پوری نہیں ہو سکیں۔ گویا ایک طرف تو عاشق تباہ و برباد ہو رہا ہے، دوسری طرف محبوب کی وہی بے ڈھنگی رفتار ہے، یعنی وہی بے التفاتی۔ محبوب کے اسی رویے پر عاشق یا شاعر کہتا ہے کہ ہر چند کی محبوب کی بے التفاتی اب بھی قائم ہے اور وہ اب بھی مائل بکرم نہیں ہے، لیکن ہمارے خاک میں مل جانے سے محبوب کے اندر جذبہ افسوس کی وجہ سے ہمواری اور استقامت پیدا ہو گئی ہے۔ اس شعر میں شاعر یا عاشق نے سپہر یعنی آسمان سے شکایت کی ہے یا پھر اس سے مخاطب ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام تصور ہے کہ تمام بلائیں آسمان سے ہی نازل ہوتی ہیں، اور چونکہ شاعر یا عاشق بلاؤں میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو گیا ہے، اس لیے وہ آسمان سے ہی مخاطب ہے جہاں سے بلائیں نازل ہوئی ہیں۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں خاک اور آسمان جیسے متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد ہے۔ غزل کا 8واں اور 9واں شعر قطع بند ہے۔ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سرے پر غرور تھا۔ 8واں اور 9واں شعر چونکہ قطع بند ہے، اس لیے ان دونوں اشعار کے معنی ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ ان دونوں اشعار میں شاعر نے قرآن حکیم کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا کی زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اللہ کسی طرح کی خود پسندی اور فخر جتانے والے انسان کو پسند نہیں کرتا۔ شاعر نے اس مضمون کو ایک عبرت ناک واقعہ بنا کر پیش کیا ہے۔ پہلے شعر کے پہلے مصرعے کی مناسبتیں بہت خوبصورت ہیں۔ پاؤں، سر اور استخوان کہہ کر شاعر نے ایک ڈرامائی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ تینوں چیزیں کر و فر اور خود پسندی کی علامتیں بھی ہیں۔ خود پسندی اور کر و فر کی علامت اس مردے کا سر ہے، اور اس شخص کا بھی سر ہے جس کی ٹھوکر میں مردے کا سر ہے۔ ایک ماضی کا متکبر سر ہے تو دوسرا حال کا مغرور سر۔ دونوں سر ہمارے لیے عبرت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ انسان کی کتنی ہی قدر و منزلت کیوں نہ ہو، اس کا جاہ و جلال، شوکت و حشمت اور سلطنت وغیرہ وغیرہ ہر چیز کا انجام وہی ہے جیسا کہ اس سر کا ہوا جو کبھی کسی مغرور شخص کا سر تھا اور آج کسی دوسرے مغرور شخص کی ٹھوکر میں ہے۔ ان قطع بند اشعار میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ زمین پر اکڑ کر چلنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آن کی آن میں تمام عظمتیں چور چور ہو جاتی ہیں اور تخت و تاج دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ان قطع بند اشعار میں میر صاحب نے محض اشاروں میں قوموں کے عروج و زوال کی داستان بیان کی ہے۔ غزل کا آخری شعر ہے۔ تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر، تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ شعر کا مطلب ہے، شاعر یا عاشق کہتا ہے کہ وہ رشک حور بہشتی یعنی محبوب ہمارے دل میں ہی موجود ہے۔ اگر ہم اس بات کو نہ سمجھ سکے تو یہ ہماری فہم کا ہی قصور ہے۔ عشق میں جب زیادہ شدت ہو جاتی ہے تو محبوب کی ذات معدوم ہو جاتی ہے اور ہر طرف اس کا حسن ہی نظر آتا ہے۔ میر صاحب نے اس مضمون کو بڑے سلیقے سے
इस मक्ते में बांधा है। रश्क हूर बहिश्ती से मुराद वो महबूब जो जन्नत की हूर से भी अफजल हो। जन्नत की हूर की एक सिफत ये भी होती है कि वो पाक दामन होती है। गोया कि मीर का महबूब पाक दामन और मासूम है। जैसा कि पहले मिस्र से ज़ाहिर होता है कि मीर का महबूब हूर बहिश्ती नहीं है बल्कि रश्क हूर बहिश्ती है, इसलिए महबूब हकीकी महबूब है। पहले मिसरे में हमी में से मुराद दिल में है, यानी हमारा महबूब हमारे दिल में है। अब दूसरे मिसरे का लहजा ये बताता है कि अगर हम इस बात को नहीं समझते जिसका ज़िक्र पहले मिसरे में किया गया है, यानी था वो तो रश्क हूर बहिश्ती हमी में मीर, तो ये हमारी फ़हम व इदराक का कसूर है। गरज की इस शेर में मादी इश्क यानी इश्क मजाजी का सिलसिला असरार इश्क हकीकी से मिल जाता है। इस गज़ल के ज़्यादातर अशार सूफियाना रमज़ियत लिए हुए हैं। पूरी गज़ल एक ख़ास किस्म की फ़िज़ा कायम करती है जो अपने फ़नी रख रखाव, जमालियाती एहसास और ग़िनाई रंग व आहंग और तहदारी की वजह से मीर साहब की मुनफ़रद गज़ल है। आज की गुफ्तगू यहीं तमाम करते हैं। अगली नशिस्त में मीर साहब की एक और मकबूल गज़ल पर बात होगी। अब इजाज़त दें। शुक्रिया।